مجھے کبھی میسج آیا جس میں لکھا گیا ہے کہ ہاں، جینا عذاب بن جاتا ہے جب ایک غلط پارٹنر ساتھ ہو۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، کبھی کبھی زندگی ایک غلط ساتھی کے ساتھ جینا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر لمحہ ایک اذیت بن گیا ہو، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ اس اذیت میں بھی بہت سی رحمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ ہمیں اگر ہم صبر کر لیں، تحمل سے کام لے لیں اور رشتوں کی قدر کرتے ہوئے اسے آگے لے کر چلیں تو یہ آپ کی طاقت اور ہمت بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ جو اذیت ہے، یہ لفظ اذیت، اگر ہم اسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کانٹا بھی مسلمان کو چبھتا ہے تو اس میں بھی آپ کے لیے درجات کی بلندی اور اللہ کا اجر اور ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ تو شوہر یا بیوی اگر ایسی ہے یا ایسا شوہر ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے اور آپ کی قدر نہیں کرتا تو صبر کر لیں، اس میں بھی اجر ہے۔ لیکن یہاں جس خاتون نے یہ لکھا ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کا شوہر صبح شام گالیوں سے نوازتا ہے، سکول دیندار بھی ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، علماء کی تقاریر بھی سنتا ہے اور اپنے آپ کو موحد بھی کہتا ہے۔ تو ایسے موحدین سے میں گزارش کروں گا کہ یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ ایک عورت کے اوپر آپ وہ نازیبا الفاظ، کیا اللہ کو آپ نے جواب نہیں دینا؟ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو، جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں سرخرو اور عزت دار لوگوں میں آپ کا شمار ہو، تو کیا وہ جو جسے آپ رشتے میں اپنی بیوی بنا کر لے کر آئے ہیں وہ کسی کا لخت جگر نہیں ہے؟ وہ کسی کے دل کا ٹکڑا نہیں ہے؟ کیا وہ اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ لطف اور محبت اور حلم سے پیش آئیں؟ نہیں، وہ یقیناً اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ کے پیار اور حلم کو، آپ کی قربت سے وہ زیادہ فائدہ اٹھائے۔ اس طرح کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اگر آپ صبر کر لیں فبہا، لیکن اگر یہ واقعی اذیت ناک اور گالی گلوچ والا شخص ہے تو اسی شخص سے بچنے کے لیے طلاق اللہ رب العالمین نے جائز قرار دی ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور رشتے کو بچانے کی کوشش کریں، اگر بچ جائے فبہا، ورنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لکم دینکم ولی دین۔